جس شخص کو ایڈز ہو وہ یا آدھے جسم کا فالج ہو، اس کا بہترین حال یہ ہے کہ کسی نیک انسان کے وضو کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے۔ اچھا، جو لوگ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے اور واش روم یوز کرتے ہیں، زیادہ تر بواسیر ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک آپ نے اصل میں جس بندے پر جادو ہوگا نا اسی کچھ علامات ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا اکیلے رہنا، اگر ڈاکٹر سے علاج نہ ہو رہا ہو جی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جادو کا کوئی چکر ہے؟ جو انسان جتنا برا ہوگا اس کا شیطان اتنا طاقتور ہوتا ہے، اچھا، اور جو انسان جتنا نیک ہوگا اس کا شیطان اتنا ہی کمزور ہوگا۔ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اسیب میں آتی ہے یہ چیز جو خود چپک جائے کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ بچی کا رشتہ نہ ہونا، اصل میں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا یہ نسخہ کہ آپ جب آپ کو شک پڑے کہ اس قسم کا معاملہ ہے تو اس کا پہلا حال یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ بہت زیادہ کوئریز مجھے اکثر آتی ہے، جی گھر میں بیماری کا مسئلہ ہے، رشتے کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہو چکی ہے، اس کے علاوہ آسیب، کالا جادو، نظر بد اور اس کا علاج، اس پہ اتنی زیادہ کوئریز میرے پاس آتی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے انوائٹ کیے کامران سعید سلفی صاحب کو۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ سب سے پہلے مجھے ایک بات بتائیں جی، سٹارٹ لیتے ہیں کالے جادو سے۔ یہ کالا جادو ہے کیا اور لوگ اس کو اتنی زیادہ ویلیو کیوں دیتے ہیں اور یہ لوگوں کو اتنا زیادہ نقصان کیسے پہنچاتا ہے؟ اصل میں جو کالا جادو ہے، یہ جادو کہتے ہیں اس چیز کو کہ انسان کا کسی جنات کو یا شیاطین کو کسی انسان پہ مسلط کر دینا۔ اچھا، جی، یہ جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا ہے آسیب۔ آسیب وہ چیز ہے کہ جنات خود کسی چیز کو چپک جائیں۔ اچھا جی، اور تیسرا آ جاتا ہے نظر بد، ٹھیک ہے۔ اور نظر بد سے مراد یہ ہے کہ حسد کی نظر۔ اچھا، جی جی، حسد کی جو نظر ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر پہ کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین جادو ہوا۔ نبیل بن عاصم ایک ملعون یہودی تھا، اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا اور گرہ لگا دی۔ وہ گرے انہوں نے درخت کی جڑوں کے ساتھ اور کنویں میں اور جگہ جگہ پھینک دی۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان الله وحی یوحى، اللہ کا قرآن کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب تو ظاہر نہیں جانتے تھے، وہ تو اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم پڑا کہ ان پہ کالا علم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ جادو ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا توڑ اللہ نے قرآن میں نازل کیا، اور اللہ نے قرآن کے اندر معوذتین نازل کر دی، اور ان کی 11 آیات جن کو ہم فلق اور ناس کے نام سے جانتے ہیں، ان دونوں صورتوں کو، جس میں باقاعدہ ان عورتوں کا ذکر ہے کہ من شر النفاثات فی العقد، گرہ لگا کر پھونکے مارنے والی سے پناہ مانگو۔ جی وہ چیز ہے۔ جی، تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو آ گیا جادو، لیکن آیا اس کا حل کیا تھا؟ کیا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن اتارا، جب موقع کے حساب سے آیات اتاری جو موقع کی نزاکت تھی، تو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ اس کو گردن میں لٹکا لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ بھائی اس کو کوئی جس طرح تعویذ یا کوئی دھاگا باندھ دیں، کہ کوئی ایسی کوئی ترتیب کر لیں، کیونکہ اللہ کے احکامات نہیں تھے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، ہنسنا بیٹھنا اٹھنا، یہ سارا جو ہے یہ اللہ کا امر تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معوذتین نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی اور اللہ نے ان کی گرہیں کھول دی۔ جی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جادو ہے؟ میں حیران ہوں کہ اکثر کچھ لوگ ایسے میرے پاس اکثر کیسز آتے تھے تو وہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھائی ہمارے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہمیں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کے گھر کے اندر اتنے لوگ ہیں، یہ معاملہ ہوا ہے، فلان ہے، چاچی نے پھوپھی نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جبکہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے تو وہی کر دی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ یہ کاہن، نجومی اور جادوگر، ہمارے ہاں یہ پہنچے ہوئے پیر مانے جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ کیا تھے؟ کاہن، نجومی اور جادوگر، اور یہ اللہ کا احکامات تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی کاہن، کسی نجومی یا جادوگر کے پاس گیا اور اس سے غیب کے علم پوچھا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، مسلمان کا ایمان ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کا غیب علم صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اس کے پاس گیا، ان سے اگر غیب کے علم پوچھا، جو اللہ کے کیا کہتے ہیں کہ ایسی چیز جو اللہ کی صفات میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ چیز ان سے پوچھی تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان سے 40 دن کا ایمان اٹھا لیتے ہیں، اس دوران وہ نماز پڑھیں گے،
لیکن وہ نماز قبول نہیں ہوگی. نہیں مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کسی سے جا کے نہ پوچھو کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے, غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. مجھے یہ بات ہے کہ آپ نے یہ بات مانی کہ کالا جادو ہوتا ہے, اس چیز پہ آپ ایگری ہیں. میرے پہ اگر جادو ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے اوپر کالا جادو ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاس تو وہی آ گئی, میرے پاس تو کوئی وہی نہیں آنی نا, تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے اوپر جادو ہے اور میں اس کا علاج کروں؟ اصل میں جس بندے پر جادو ہوگا نا اسی کچھ علامات ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک تو اس کا اکیلے رہنا, اور اس کا دوسرا یہ ہے کہ اس کے ایسی تکلیف ہونا کہ جس کا جو علاج ہے وہ ڈاکٹرز ناکام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یا اس طرح رات کو ڈر جانا بار بار, خواب کا اس طرح آنا, خواب میں سانپ کا دکھائی دینا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ جادو سے مشابہت رکھتی ہیں. مطلب خواب میں آپ ڈر جاتے ہو پھر وہ کرتے ہو تو, لیکن ہم اس کو کوئی استخارہ سے اکثر لوگ کر دیتے ہیں چیزیں, وہ چیزیں پھر کیا؟ یاد رکھیے گا استخارہ ایسی چیز ہے کہ اصل میں ہم لوگوں کو علم ہی نہیں کہ اصل میں استخارہ ہے کیا, اور استخارہ کرنے کا مقصد کیا ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے. استخارہ کیا جاتا ہے یہ کوئی جنات یا عصیب یا کوئی ایسی چیز معلوم کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا, بلکہ استخارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں, کوئی لین دین کر رہے ہیں, یا کوئی پیسوں کا معاملہ ہے, اگر آپ سے کوئی قرض لے رہا ہے, آپ اس صورت میں آپ استخارہ کریں گے, کیونکہ استخارہ کی جو دعا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک کا پوری مطلب جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس لیے سکھائی, اور ساتھ میں بتایا گئی کہ اگر کوئی چیز معاملہ اس قسم کا ہے, کوئی آپ کا مطلب کیا کہتے ہیں جس کے اندر اگر آپ کوئی چیز لے رہے ہو یا کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں, اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو تب آپ کر سکتے ہیں. تب اچھا فرض کریں ایک بندے پہ بندش ہے, وہ اس کا توڑ کیسے کرے گا؟ اور بندش کی بھی اپنی ٹائپس ہوتی ہیں, مشکل ہوتی ہے. ایک بندہ ہے اس کو 10 سال سے اس کے اوپر بندش ہے تو صحیح نا کالا جادو, اب 10 سال کے اندر بیمار بھی وہ ہو گیا, اینڈ سٹیج پہ بھی پہنچ آیا, وہ اپنا علاج کیسے کرے گا؟ جی اصل یہ بہت اچھا سوال تھا آپ کا. اصل میں اس کا ایک جواب جو ہے, جو بہترین جواب ہے, وہ نبوی نسخہ ہے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا یہ نسخہ کہ آپ جب آپ کو شک پڑے کہ اس قسم کا معاملہ ہے تو اس کا پہلا حال یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ, سورہ بقرہ اگر روزانہ آپ پوری نہیں پڑھ سکتے, اس کی پہلی 10 آیات, اس کے بعد آیت الکرسی, آیت الکرسی کی جو بعد کی جو 2 آیات ہیں وہ, اور ان سے پہلے جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ, وہ پوری آیات ہیں, آپ نے وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد جو سورہ بقرہ کا جو لاسٹ ہے, آخری رکوع جو ہے, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ سے لے کر وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک آپ نے وہ تلاوت کرنی ہے, اور یہ ڈیلی بیس پہ آپ نے اس کو معمول بنا دینا. اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار ضروری ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار کرتے تھے ڈیلی بیس پہ. جی پڑھتے تھے. اچھا مجھے بتائیں کہ اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کسی بچی کا, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے گا بھائی یہ ایک اہم معاملہ ہے کہ بچی کا رشتہ نہ ہونا. اصل میں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. پہلا کہ یہ کہ ہم جو جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں, آیا ہم لوگوں کی جو سوچ ہے, آیا ہم کیا لڑکی کا حسب و نسب دیکھ کر رشتہ کر رہے ہیں, اس کی مال و دولت دے کر رشتہ کر رہے ہیں, یا ہم کس بیس پر رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب آج حالات اس قسم کے بنے ہوئے. کل بھی میں ایک شادی میں تھا, تو آپ یقین مانیں وہ جہیز کی معاملات پہ بیس, اور پھر آپ یقین مانیں حق مہر کا. تو آج کل میں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے معاشرے کے اندر کہ حق مہر بچیوں کا کہتے ہیں جی بعد میں بخشوا دیا گیا تھا. یاد رکھیے گا جو بچی کا حق مہر ہے وہ آپ کو دینا فرض ہے, ہر صورت میں وہ آپ کو دینا فرض ہے, کیونکہ وہ بچی کا حق ہے اس کو. اور میں والدین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بچی کو رخصت کرتے ہیں تو اس کی جو جائیداد کو جو حصہ بنتا ہے وہ آپ جہیز کی صورت میں آپ نہیں دے سکتے. اچھا جی یہ چیز معاشرے میں عام ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا اب رشتہ جس کا نہیں ہو رہا اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ جس کا نہیں ہو رہا, آیا اس کی ڈیلی ترتیب کیا ہے, آپ کا نماز قرآن کا کیا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی بیس پہ نماز 5 وقت کی ہے نہیں ہے, اذکار ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی لیے یاد رکھیے گا یہ اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے اس میں بات میں پوچھتا تھا. چلو جی اس لیے بہترین حال ہے کہ استغفار. جی اچھا اکثر ہوتا ہے میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑا بھی گھر میں ہوتا ہے, اس صورت میں یا تو چلیں جادو ہے وہ تو اور بات ہے, لیکن ویسے بھی سم ٹائم بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے, کیا اس کے لیے کوئی عمل ہے؟ جی
یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں داخل کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے ساتھ کون داخل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ رات کو بستر پہ جاتے ہیں، بستر کو بھی آپ 3 بار جاڑیں. ٹھیک ہے. اور بھی اس کے علاوہ جب آپ گھر کے اندر معمول بنا لیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے نا، یہ تو آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. آیا اگر آپ کے گھر میں نماز نہیں ہے، تلاوت کا وہ رجحان نہیں ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا نہیں ہے، اس گھر کے اندر یہ کلیشز بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. مذہب سے دوری ہو تو مسئلے آ ہی جاتے ہیں. بہت اچھا جنات کا مجھے بتائیں، آپ نے جنات کا ذکر کیا، یہ جنات کا کیا سین ہے؟ جنات واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ جی ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اصل میں نے پہلے ایک بات کی تھی جادو کی، یا مسلط کیے جاتے ہیں. اسیب میں آتی ہے یہ چیز جو خود چپک جائے کسی کو. ٹھیک ہے نا. اصل میں جب ہم مسلمان ہیں، ہم جب فوت ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو انسان کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے گا شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہی تھا. اچھا. تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو جن جو ہوتا ہے آپ کا، وہ ساری جو باتیں ہوتی ہیں آپ کی، جو زندگی کے لین دین معاملات ہوتے ہیں شروع سے آخر تک ظاہر آپ کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں. اس طرح وہ فرشتہ بھی ساری باتیں جانتا ہے. جب فرشتہ بھی جانتے ہیں وہ شیطان بھی وہ ساری باتیں جانتا ہے. تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان تو کمزور ہے. اچھا. جی کیونکہ یاد رکھیے گا جو انسان جتنا برا ہوگا اس کا شیطان اتنا طاقتور ہوتا ہے، اور جو انسان جتنا نیک ہوگا اس کا شیطان اتنا ہی کمزور ہوگا. اچھا. جی ٹھیک ہے. مطلب جنات اکثر جنات تنگ کرتے ہیں، گھروں میں نظر آتے ہیں. جی اصل میں صبح شام کے اذکار مین چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار کیا کرتے تھے، جن میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم. پھر اس کے علاوہ معوذتین ہو گئی. پھر مطلب قرآن کی تلاوت. یاد رکھیے گا جنات زیادہ تر ان گھروں میں ڈیرا ڈالتے ہیں جہاں موسیقی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اچھا. جی موسیقی کا رجحان تو آج کل بڑے شہروں میں عام ہے، لیکن جنات گاؤں میں زیادہ ہیں، وہ بڑے شہروں میں کم ہوتے ہیں. جی تو اصل میں بات یہ ہے کہ جنات کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں آپ، کیونکہ ایک بندہ عالم ہوتا ہے، ایک مجرب ہوتا ہے نا ساتھ. تو اس حساب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جنات ہیں ان کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی صحابہ کے گھر ہوتے تھے، مشرکین کے گھر بھی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک علیحدہ پورا ایک ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو ٹھیک ہے نیکسٹ ہم اس پہ بات کر لیں گے. اور یہ نظر بد جی یہ کتنا میٹر کرتی ہے؟ جی نظر بد اس حد تک میٹر کرتی ہے. یاد رکھیے گا تقدیر پر اگر کوئی چیز بھاری ہوتی تو وہ نظر ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہا رہے تھے کہ اچانک گر پڑے. بیٹے بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ٹھیک ٹھاک تھا، نہا رہا تھا، گر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ظاہر اللہ نے تو نبی کو وہی کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون آیا تھا تمہارے پاس، کون آیا تھا؟ پہلا سوال یہ کیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بلا کے لاؤ میرے پاس. جب ان کو بلایا گیا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں اپنے بھائی کو مٹی کی نظر کرنا چاہتے ہو؟ تم کیوں اسے زمین پہ چلتا نہیں دیکھ سکتے؟ تم نے اسے دیکھ کر اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا تھا ان کو دیکھ کے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے کہا تھا اس کا جسم ایسے جیسے پردے میں چھپی ہوئی دوشیزہ کا ہوتا ہے. اچھا. جی جب یہ بات کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا پانی ان کے اوپر ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. وضو کا پانی اس کا بہترین حال ہے. اور میں آپ کو ایک اہم معاملہ بتاتا چلوں، جس شخص کو ایڈز ہو وہ یا آدھے جسم کا فالج ہو، اس کا بہترین حال یہ ہے کہ کسی نیک انسان کے وضو کا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے. اچھا. جی یہ بہترین ایڈز کے لیے اور فالج کے لیے یہ اس کا حل ہے کہ نیک انسان کے وضو کا پانی. سر اب نیک انسان ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے یہ بھی بتائیں نا. اصل میں سر کیا ایک مسجد کا جو امام ہے اس کو آپ نیک سمجھتے ہیں؟ سر اصل میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ آج لوگ توحید سے دور کیوں ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ بچوں کو ایمان کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی ہے. آج ہمارے حالات ہی ہیں. تو میں تو ابھی تک جو میں نے جانچ پڑتال کی ہے کہ ہمیں جو جمعہ کا جو خطبہ ہے اس میں تاثیر نہیں رہی ہے. وہ لینتھی ضرور ہے لیکن اس کے اندر ہم قرآن و حدیث کو بہت کم ٹچ کر لیتے ہیں. زیادہ ہم بزرگوں کے واقعات کہ بزرگ فلان جگہ گئے یا ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے جمعہ کے اندر. بالکل ایسے جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اچھا اب یہ تو آج تو تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. مجھے یہ بات بتائیے گا اکثر ہم نے دیکھا ہے کافی زیادہ پیر ہیں جو کہ لوگوں سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، جانسا بھی دے دیتے ہیں اور رہنے پہ پھر آپ کو پتہ ہوتا بھی کچھ نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو رقم لینا، اب کام آپ بھی کرتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، بعض تو لاکھوں میں لے لیتے ہیں. بہت زیادہ پیر ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں لوں گا. تو مجھے بتائیے کہ جو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
سر اصل میں جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا پھر وہ ایسے ایسے بہانے ڈھونڈتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک عوام میں جاہلیت ہے تو تب تک پیروں کے مزے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک عوام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہے تب تک پیروں کے ان سب لوگوں کے مزے ہیں. کیونکہ اصل میں بات یہ ہے نا جی کہ یہ تو پیر جو ہیں یہ شیطان کا ایک بلنڈر ہے. یہ شیطان کا بنا بنایا بلنڈر ہے. کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بندے کا یہ زیادہ تر ان کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جو بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں. جن کا عقیدہ ایمانی لیول بالکل زیرو ہو جاتا ہے. یعنی کہ توحید سے ہٹ کے قرآن سے ہٹ کے اللہ کے احکامات کی پابندی کو چھوڑ کے یعنی کہ ان کا جو شروع کا جو ذہن بنا ہوتا ہے وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے. یعنی کہ ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, اگر فلان جگہ پہ ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ ناراض ہو کے چلے جائیں گے. جبکہ ان کی نظر میں یہ چیز نہیں کہ اللہ کیا کہے گا. جب یہ چیز نہیں ہوتی پھر وہ بندہ پھر انہی کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں جو اہل توحید لوگ ہیں جو موحد مسلمان ہیں میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا تو خدا را آپ ان کو وقت دیا کریں. آپ کے وقت نہ دینے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جس طرح لوگوں کے کام شام کرنا یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک قسم کا آپ اس کو بول دیں کہ ایک فیلڈ ہے جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر سے علاج نہ ہو رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جادو کا کوئی چکر ہے موسٹلی کیسز میں؟ جی اصل میں پیچھے ایک بھائی آئے تھے میرے پاس کہہ رہے تھے بواسیر کا میرا ایشو ہے تو بھائی سے کوئی علاج بتائیں. یاد رکھیے گا مسجد قباء کا ذکر آپ نے سنا ہے, قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے. اور یہ طہارت زدہ لوگ ہیں, یہ پاک لوگ ہیں. تو اللہ نے اس لیے ان کی مسجد قباء کے اندر نماز پڑھنے کا کتنا درجہ بھی بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مدینہ سے یعنی کہ ہر ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ان لوگوں کی وجہ کیا تھی, وہ لوگ پاک تھے. یعنی کہ وہ لوگ جب بھی وضو کر استنجا کرتے تھے تو وہ تاک ڈیلے مٹی کے استعمال کرتے تھے پھر پانی بھی استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بہترین حل ہے بواسیر کا. اور یاد رکھیے گا جو لوگ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتے اور واش روم یوز کرتے ہیں زیادہ تر بواسیر ان لوگوں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب باتھ روم میں داخل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایاں پاؤں داخل کرو اور پہلے پڑھو اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یعنی جن اور جنیوں سے پناہ مانگی. ٹھیک جی ٹھیک. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں ہو رہا تو پھر ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی جادو ہو, کسی نے کوئی بندش کی ہو, پاسبل ہے یہ؟ ہو بھی سکتا ہے کیونکہ آثار ہے نا جی. کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو لیکن وہ بندہ خود جج نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے. تو اصل میں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آثار جو ہوتے ہیں, اب مطلب ایک بندہ ہے جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, ایک ہوتا ہے کہ بھائی اچانک اس کے ساتھ یہ معاملہ آ جائے, ایک بندہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اس چیز میں لپیٹ لیا جائے. ٹھیک ہے. جو آہستہ سے لپیٹا جاتا ہے وہ جادو کے اس میں آ جاتا ہے, جس سے مطلب جوڑوں کی تکلیف شروع ہو جانا اور اس قسم کے باقی معاملات اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ہونا.